جیسے کہ پرندے ہمارے فیصل آباد کے ہیں، مثلا چڑیا، بلبل، کوا۔ ان کے علاوہ فینسی طوطے لوگوں نے جو اپنے گھر میں رکھے ہوئے، کیا وہ ہم رکھ سکتے ہیں؟ جیسے آسٹریلیا کے طوطے کبوتر بازی لگانے والا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہم فینسی کبوتر کو رکھ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب اگر میری بات کرنے کا مقصد ٹھیک ہے تو مہربانی کر کے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جہاں تک آپ نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نے پہلے بھی بات پوچھی تھی، اب بھی پوچھ رہا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ، مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کا جواب دیا تھا، اب دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں، آپ اچھی طرح غور سے سن لیجئے۔ بلا وجہ پرندوں کو قید کرنا حرام ہے، بلا وجہ پرندوں کو قید کرنا حرام ہے۔ وہ پرندے جو ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں لیکن وہ اڑتے نہیں ہیں، جس طرح بطخ ہے، مرغی وغیرہ ہیں، یہ اڑنے والے پرندے نہیں ہیں، ان کا ہمیں اپنے گھروں میں رکھنے کا مقصد ان سے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے انڈوں یا گوشت کی شکل میں، کہ ہم مرغیوں یا بطخوں کے انڈے کھاتے ہیں یا ان کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اس لیے ان کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ جانور جن کو ہم جنگلی، یعنی اصل اس کا ہے وحشی جانور، وحشی سے مراد درندہ نہیں ہوا کرتا، وحشی سے مراد وہ ہوتا ہے جو انسان سے مانوس نہیں، وحشت کہتے ہیں خوف کو، ڈر کو، جو جانور انسانوں سے ڈرتے ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ کبوتر وغیرہ ہے، چڑیا وغیرہ ہے، ان کو ہم جنگلی جانور یا وحشی جانور کہیں گے، جس طرح کبوتروں کی بھی دو قسمیں گنی جاتی ہیں، گھر رکھنے والے اور جنگلی وغیرہ وغیرہ۔ وہ جانور جو وحشی ہیں اگر ان کا کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر ان کو قید کرنا ناجائز ہے۔ فائدہ ہو، بطور مثال ایک آدمی نے کوئی جانور اس لیے خریدے ہیں کہ وہ بیمار تھا، اس کو کسی نے بتایا یہ جانور ذبح کر کے تو کھائے گا، تیری بیماری جاتی رہے گا، اس سے خریدا ہے، پنجرے میں بند رکھا ہے، پھر گناہ نہیں کہ اس کا ایک مقصد ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا جو کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، اور حضور نے فرمایا تھا یہ شیطان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یعنی کھیلنے کے لیے، کبوتر بازی کے لیے کبوتر رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ویسے چارہ وغیرہ یعنی دانے دن کے وغیرہ اپنے مکان کی چھت پہ بکھیر دیتے ہیں، کبوتر آتے ہیں، دوسرے جانور آتے ہیں، وہ چوگا وغیرہ چن لیتے ہیں، آپ نے ان کے لیے کوئی ڈربہ وغیرہ بنا رکھا ہے، اس پہ وہ چلے جاتے ہیں، بلی وغیرہ کے سے بچ جاتے ہیں، پھر صبح کو پھر دانہ دن کا چننا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا کہ ان کو آزادی بھی ملی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ان کو بازی لگانے کے لیے، یہ کھیل کود کے لیے رکھا ہے تو اس سے میرے نبی نے منع فرمایا۔ اسی طرح وہ جانور، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو جانور وحشی ہیں وہ جنگل بیابان کے رہنے والے، آپ نے آسٹریلیا وغیرہ کے طوطوں کی بات کی ہے، مجھے نہیں پتہ، میں نے نہیں رکھے، مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں، البتہ کسی نے بتایا تھا، سوال کے انداز میں کہا تھا کہ شاہ صاحب میں نے سنا ہے علماء سے کہ ان جانوروں کو قید کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی طوطے ہیں جن کو آسٹریلوی طوطے کہتے ہیں، یا آپ نے فینسی طوطے لکھا ہے، چھوٹے چھوٹے وہ جانور ہوتے ہیں طوطے کے رنگ کے، ان کو زیادہ اڑنا نہیں آتا، وہ آسانی کے ساتھ ان پرندوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو درندہ قسم کے پرندے ہیں، جس طرح چیل اور کوا وغیرہ، ان کو پکڑ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں چھوڑوں گا تو ان کو کوے کھا جائیں گے، چیلیں کھا جائیں گی، میں نے اس لیے ان کی جان بچانے کے لیے ان کو کھیلتا نہیں، ان کو دانہ دن کا ڈال دیتا ہوں۔ تو محض دانہ دن کا ڈالنے سے اگر ان کو گھومنے پھرنے کی آزادی، اڑنے کی، تو پھر سختی سے پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ کہ ایک صحابی نے ایک جانور رکھا بھی تھا، جس طرح میں نے اس دن وہ سنایا بھی تھا کہ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی اس چھوٹے سے بچے کو جس سے وہ چڑیا پار رکھی تھی، فرمایا تھا یا ابا عمیر ما فعل النعیر، ابا عمیر تیرا وہ نعیر نامی جانور کدھر گیا؟ وہ دراصل مر گیا تھا، وہ پنجرے میں مر گیا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ تیرا وہ جانور کدھر گیا؟ اس کو حضور نے آزاد کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس لیے اگر پرندہ کوئی اس طرح ہو تو رکھ لیا جائے تو جدا بات ہے، لیکن کھیلنے کے لیے نہیں، بلا وجہ اس کو قید نہیں کیا جائے گا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل 787 STV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔